السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 6 جس کا نام ہے وطن کی خدمت کے ڈھنگ، سبق نمبر 6 جس کے تحریر کرنے والے مصنف ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی کتاب کھولیے صفحہ نمبر 61 پیج نمبر 61۔ اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل صفحہ کے سبق کے ابتدا میں ایک باکس بنے ہوا ہے جس میں جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ایک مشورہ کیا گیا۔ تو اس میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ یہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیدیوں میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان لوگوں سے کہا جائے یا ان کو مامور کر دیا جائے ہمارے جو بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، اور جو ان پڑھ ہیں قیدیوں میں سے ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ یہ مشورہ بہت پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا۔ اس جگہ جو ہے اس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم کی کتنی امپورٹنس ہے، کتنی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس سبق پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ جی، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے فارغین کو وطن کی خدمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے جو لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں، جن کے تعلیمی سلسلہ ختم ہو جا رہا ہے، وہ لوگ اب دنیا میں قدم رکھیں گے، تو ظاہر بات ہے دنیا میں قدم رکھیں گے تو دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب ذہن میں رکھ لیں، اس کا پورا سمری بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے جس کو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے تفصیلاً بتایا۔ پہلی قسم کے لوگ ہوئے انہوں نے جا کے کہاں تقریر کی؟ کاشی ودیا پیٹھ، کاشی ودیا پیٹھ، ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ بنارس میں۔ اس یونیورسٹی میں جا کے وہاں سے فارغ ہونے والے فائنل ایئرز کے اسٹوڈنٹس سے انہوں نے کہا کہ اب تھوڑے ہی دنوں میں آپ یہاں سے نکل کر اس جو خوبصورت انوائرمنٹ سے نکل کر آپ ایسی دنیا میں قدم رکھنے جانے والے ہیں جہاں جھوٹ، فریب، گندگی، لوٹ مار ہر چیز آپ کو نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں میں سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اپنی بیوی بچوں کے لیے جو ہے کمانا چاہتے ہیں، اپنی دنیا بسانا چاہتے ہیں، اپنے جو ہے کوئی جاب سرچ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کمانا چاہتے ہیں اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنے تک کے محدود ہیں۔ تو ان سے تو مجھے کچھ کرنا دھرنا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ جو ہے آپ لوگوں کو اچھا سے جاب مل جائے یا اچھا سے روزی روٹی مل جائے، روزگار مل جائے، اتنی دعا دے کے چھوڑ دیے۔ دوسری قسم کے جو طلباء ہیں ان سے عرض کرنا تھا ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو، انہوں نے کہا کہ بیٹے جو لوگ جو ہے دیش اور وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان سے مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ تو کیا کہنا ہے؟ ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ جہاں جا رہے ہو وہ بہت ہی گندی دنیا ہے، بہت ہی گھٹیا دنیا ہے، وہاں جھوٹ، دغا، فریب، ہر جہاں آپ جس جذبے سے جا رہے ہیں اچھا کرنے کے لیے آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ جی آپ کا جی ایسا کرتا ہے کہ ساری دنیا ختم کر دی جائے، ان لوگوں کو تباہ کر دیا جائے، سوسائٹی کتنا گندا ہے، کتنا خراب ہے، ایسا آپ کو محسوس ہوگا، لیکن ایسا کچھ کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا ہی دیش ہے، یہ ہمارا ہی دیش ہے، ہمارا ملک ہے، اس میں ہم کو رہنا ہے، تو اس کو سدھارنا ہے۔ اس کام کے لیے جو ہے بہت جفاکشی اور محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بہت صبر و تحمل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چونکہ ابھی نوجوان ہیں، بہت جوش کے ساتھ آپ نے کام کیا اور تھوڑے دن میں تھک گئے اور اب سست ہو گئے تو ایسے لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ دیر تک ایک لمبا عرصہ اور پختہ نیت لے کے کام کرنا ہے، جذبات سے نہیں ہے، ہوش سے، جذبے کے ساتھ ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ کام کرنا ہے، میانہ روی اور درمیانہ بیلنسنگ کے ساتھ آپ کو ورک کرنا ہے دیش کے سدھار کے لیے، تو آپ کچھ کر پائیں گے۔ یہ کام ایسا ہے اس میں جو ہے آپ کو ناکامیاں ساتھ ہوں گی، ناکامیوں سے اگر آپ ڈر کر پیچھے ہٹیں گے تو آپ سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ ناکامی کو جو ہے آپ اگلے کام کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں ناکامی کو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں۔ مسلسل ناکامیوں کے باوجود اور مسلسل بے عزتی ہو جانے کے باوجود اگر آپ ٹھان لیں کہ مجھے وطن کی خدمت کرنا ہے، دیش کے لیے کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، سدھارنا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ ہی کام کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے اندر نوجوانی ہے اور جوانی کا خون ہے۔
لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہمارا جو ملک ہے یہ ہمارا ملک ہماری خوبیوں پر منحصر ہے. منحصر مین ڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے، ہماری خوبیاں کوالٹیز پہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے یہ کنٹری. ٹھیک ہے جی. 12 ماسی جو ہے یہ ہمارے خون، ہمارے ابلتے ہوئے رگوں کا خون نہیں چاہیے اس دیش کو، بلکہ 12 ماسی یعنی 12 مہینے ہمارے ماتھے سے نکلنے والا پسینہ چاہیے، سوچنے والا دماغ چاہیے جی، اور دور تک اور اچھا سا سوچنے والا جو ہے دماغ اور قوت چاہیے، جا کے ابلتے ہوا خون. ٹھیک ہے جی. اور ایک بات یاد رکھ لینا، آخر میں پھر کہا جاتا ہے کہ اس دیش کو جو ہے ہمارے ابلتے ہوئے خون کو نہیں بلکہ 12 مہینے بہنے والے پسینے کی ضرورت ہے، اور ہمارا یہ جو وطن ہے یہ ہمارے خوبیوں پر منحصر ہے، ہمارے خوبیوں پر منحصر ہے. تو اب اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، بالکل ریڈی ہو جائیے. یہ پورا جو ہے سبق کا خلاصہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کی ہے. دیکھیے پیج نمبر 61. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے فارغین کو وطن کی خدمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اس ملک کو تعلیم یافتہ افراد کی سخت ضرورت ہے، ایجوکیٹڈ پرسنز کی. تعلیم یافتہ افراد قوم و ملت کے لیے اثاثہ ہیں، قوم ملت کے لیے اثاثہ بولتے ہیں ایسیٹس. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تمام فارغین ملک و قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں قوم ملت کے لیے، جس سے ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا، یعنی لگاتار کام چلتا رہے گا. ہمارے ملک کی بڑائی ہماری خوبیوں اور صلاحیتوں کے بہتر استعمال پر، ہماری خوبیاں، ہمارے ایجوکیشن اور ہماری کوالٹی، ہماری اچھائی کے صحیح استعمال کرنے پر منحصر ہے. منحصر معنی ڈیپینڈنٹ، میں نے بتایا ماخذ کہاں سے لیا گیا ہے. ذیل کا مضمون ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سابق صدر جمہوریہ کے تقریر کا حصہ ہے جو آپ نے کاشی ودیا پیٹھ سے کے جلد سے تقسیم اسناد میں کی تھی. کاشی ودیا پیٹھ بولتے ہیں یونیورسٹی. مصنف کا تعارف، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا تعارف دیکھیے. ڈاکٹر ذاکر حسین 8 فروری 1897 عیسوی میں محلہ بیگم بازار حیدرآباد میں پیدا ہوئے. ان کا آبائی وطن قائم گنج تھا. ان کے والد وکالت کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے. ذاکر صاحب کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان بازار حیدرآباد میں ہوئی. اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے میٹرک اور علی گڑھ سے بی اے اور ایم اے کیا. پھر وہیں کے لیکچرر مقرر ہوئے. ترک موالات کی تحریک سے متاثر ہو کر علی گڑھ کو خیرآباد کہا، یعنی چھوڑ دیا کہہ کر دلی چلے آئے اور جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے. اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے. واپسی کے بعد پھر جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ مقرر ہوئے. 1948 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے. 1957 سے 1962 تک میں بہار کے گورنر. 1962 سے 1967 نائب صدر اور 1967 سے 1969 میں صدر جمہوریہ ہند یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے. انہیں 1963 میں بھارت رتن کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے سرفراز کیا گیا. 3 مئی 1969 کو خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ پیج نمبر 63. ابتدائیہ میں کیا بتا رہا دیکھیے، یہ وہی ماخذ اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو سبق میں بتائے گئے ہیں. کاشی ودیا پیٹھ کے متعلم ہو کر، متعلم یعنی اسٹوڈنٹس، متعلم ہو کر کبھی اپنے قوم کی راہوں میں رکاوٹ نہ بننا. اگر آپ سے اچھا کام نہیں ہو سک رہا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام رکھیے، لیکن اچھے کاموں میں رکاوٹ نہیں بننا، سپیڈ بریکر نہیں بننا، بریکر نہیں بننا ہے. آپ کو کبھی رکاوٹ نہیں بننا اچھے کاموں میں اپنے دیش کے لیے. نقصان کبھی نہیں پہنچانا. جو شخص اپنی غرض کے لیے اتنا اندھا ہو جائے، اپنے دیش اور قوم کو نقصان پہنچائے خود غرضی کے لیے، اپنی غرض کے لیے، تو اپنے نقصان پہنچانے سے بھی نہ چوکے، وہ آدمی نہیں جانور ہے اور قومی ملکیتوں کو برباد کرنے والا ڈاکو ہے. اور ہر ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان ہے. ہر ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہاری محبت کی آزمائش کی جگہ ہے. یہ ملک ہر نہیں ہے، یہ ملک.
ہمارے دیش کو ہماری گردنوں سے ابلتے خون کی دھارے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنا مرنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا 12 ماسی بہنے والا دریا درکار ہے۔ 12 مہینے کوشش کرنا، سوچنا، جو پسینہ ہارڈ ورک جو ہے وہ چاہیے۔ سارے ہندی نوجوان اگر اپنی ساری زندگی، ہندی نوجوان سارے ہندوستان کے نوجوان اپنی ساری زندگی اسی ایک دھن میں کاٹ دیں، تب شاید یہ ناؤ پار لگے گا۔ ناؤ پار لگے گا یعنی کشتی کنارے پر پہنچے گی۔ کون سی؟ دیش کی ترقی کی کشتی۔ کان کھول کر سنو، ہندوستان کی بڑائی ہماری خوبیوں پر منحصر ہے۔ ہندوستان کی بڑائی، گریٹنس جو ہے کس پر ڈیپینڈ ہے؟ ہماری خوبیوں پر، اچھائیوں پر ڈیپینڈ ہے۔ اس طرح ڈاکٹر ذاکر حسین نے کاشی ودیا پیٹھ سے فارغ التحصیل طلباء سے مخاطب ہو کر خطاب کیا۔ آئیے ہم سبق کے ذریعے ان کی تقریر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ پارٹ نمبر 1، ٹھیک ہے، پیج نمبر 63۔ عزیزو، تم علم کو اس شہر کاشی سے یہاں کے اس مشہور ودیا پیٹھ میں، ودیا پیٹھ بولتے ہیں یونیورسٹی، یاد رکھیے، میں اچھے اور لائق استادوں سے تعلیم پا کر اب دنیا میں قدم رکھتے ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس دنیا میں جو ودیا پیٹھ سے بہت زیادہ سخت اور بے رحم جگہ ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ تمہارا حوصلہ ہو کہ تجارت اور کاروبار، بیوپار یا نوکری سے بہت سی دھن دولت کماؤ اور چین سے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی گزارنے کا سامان کرو۔ اگر ایسا ہے تو خدا تمہارے ارادوں میں برکت دے، مگر مجھے تم سے کچھ بہت کہنا نہیں ہے، بس اتنا ہی کہنا ہے کہ تم خوش رہو۔ تم اپنی کامیابی کے لیے خود راہیں تلاش کر لو گے، اگر ٹھیک راستے پر پڑے تو زیادہ تر اپنا فائدہ کرو گے، اگر غلط راستے پر پڑے تو سزا بھگتو گے، دوسروں کا کچھ بہت نقصان نہ ہوگا۔ لیکن چاہے تم دھن دولت کی فکر ہی میں لگ جاؤ تو کم سے کم کاشی ودیا پیٹھ کے متعلم ہو کر کبھی اپنی قوم کی، اچھا یاد رکھ لینا، کبھی اپنے قوم کی راہوں میں رکاوٹ نہیں بننا، اڑچن نہیں بننا۔ اپنی کامیابی کے لیے بہت سے لوگ قوم کا نقصان کرنے سے بھی نہیں چوکتے، یعنی پیچھے نہیں ہٹتے، قوم کا نقصان کرتے ہیں اپنی غرض کے لیے۔ تم اس کا دھیان رکھنا کہ کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے فرائض کو ترک کر کے اور اپنی خواہشوں کو پیروں تلے روند کر ہی اس تک پہنچا جائے۔ سمجھے؟ یہ دیش کی خدمت کرنے کے لیے، دیش کا کام کرنے کے لیے اپنے خواہشات کو، اپنے امنگوں کو ختم کر کے آگے جانا ضروری نہیں ہے، ایسا دماغ میں مت لائیے۔ جو شخص اپنی غرض کے لیے اتنا اندھا ہو جائے، اپنے دیش اور قوم کو نقصان پہنچانے سے بھی نہ چوکے، وہ آدمی نہیں جانور ہے اور قومی ملکیتوں کو برباد کرنے والا پکا ڈاکو ہے، قوم کا ایسیٹس کو نقصان پہنچانے والا پکا ڈاکو ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارٹ 2 اور پارٹ 3 دو کر لیں گے، اس کے بعد تھرڈ پارٹ میں، تیسری ویڈیو میں ہم لوگ کیا کریں گے، پورا کوشچن آنسرز اور باقی چیزیں کر لیں گے، ٹھیک ہے، گرامر وغیرہ۔ چلیے اللہ حافظ، اچھا سا ریڈ کیجئے، پڑھیے، سمجھیے کیا کہنا چاہتے ہیں، اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔